إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کچھ مزید امپورٹنٹ تمہیدی گفتگو میں کروں گا اور اس گفتگو میں کچھ تلخ باتیں بھی سامنے آئیں گی. بھائیو، ہمارے سب کانٹیننٹ میں یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں جس کو بھی کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بجائے کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے فوراً ان باتوں کو اپنے مکتبہ فکر اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ قرآن کی آیت یا حدیث مان لی تو پھر میرے مکتبہ فکر کے اتنے بڑے بڑے بزرگ وہ جو کچھ کہہ گئے ان کا کیا بنے گا. حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہ بزرگ اپنی قبروں میں پہنچ چکے، اللہ کے پاس جا چکے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ اللہ کے سپرد. ہم کسی کے پیچھے اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ تو بھائیو، فرقہ واریت کی یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو، اپنے علماء کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے. ایک تو خارج کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کچھ غلطیاں دیکھ کر ان پر کفر اور شرک کے اور گستاخ رسول کے فتوے لگائیں، اور دوسرا جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا منہج ہے، جو اہل سنت کی فکر ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی غلطی اس پر پوائنٹ آؤٹ کی جائے، اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اب ان لوگوں کی بیماری کا کیا علاج ہے جو کہ کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اگر بات سنتے ہیں تو بزرگوں کی کتابوں پر پیش کرتے ہیں. تو اب ان کو کتاب و سنت سے دعوت دینا دراصل خود کتاب و سنت پر ظلم ڈھانا ہے، کیونکہ یہ تو مانتا ہی کوئی نہیں اس کو، اور اگر مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں پر پیش کریں گے. لہٰذا ان کے لیے کوئی اور علاج ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل فرمائی کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کو گائیڈ لائنز اس ایک آیت میں سے مل جاتی ہیں کہ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایک دعوت دینے والے داعی کا، اور وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ذریعے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمت کی باتوں سے اٹریکٹ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کی کیٹیگری ایسی ہے جو کہ اچھا واعظ سن کر اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے فرقوں کے بزرگوں کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے نام پر چندے اکٹھے کر کے اپنی روٹی روزی چلا رہے ہیں. وہ کبھی بھی کتاب و سنت کی بات نہیں مانیں گے. ان کے لیے تیسری کیٹیگری کے لیے آیا وجادلہم باللتی ہی احسن. ان کے ساتھ مجادلہ کرو، لیکن احسن طریقے کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں، احسن طریقے کے ساتھ. لیکن باقی جو لوگ ہیں ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ یا دیوبند کے یا اہل تشیع کے، ان کا کچھ کلچر ہی ایسا ہے
کہ ان کو بزرگوں کی اتنی محبت اور اپنے علماء کی دی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اگر تیار ہو جائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بالکل اس طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کا بھی یہ حادثہ ہے کہ یہاں پر کلچر ایسا ہے کہ یہاں کسی بڑے سے بڑے عالم اور بزرگ کی بات نہیں مانی جاتی جب تک وہ سپورٹڈ نہ ہو کتاب و سنت سے۔ اور یہ بہت بڑا ایج الحمدللہ ہمارے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث میں سے سلفیوں کو یعنی اہل حدیث کو حاصل ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان بڑے بڑے علماء اور بزرگ جن پر ان کا تکیہ تھا ان کی اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں ان کے سامنے رکھی جائیں کہ ایک دفعہ ان کا دماغ ہل جائے کہ یار اتنے بڑے بزرگ نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا تو پھر اس سے غلط باتیں اور بھی نکل سکتی ہیں۔ تو ایک بار یہ دراڑ پڑ گئی دماغ کے اندر اور وہ دماغ کھل گیا تو پھر انشاءاللہ حق بات اترنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے کہ اگر اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں ایسی بےہودہ باتیں اور گستاخانہ نظریات موجود ہیں تو ہمیں تمام بزرگوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہے صرف ایک ہستی کے بارے میں، اور وہ ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ گارنٹی موجود نہیں ہے۔ التوبہ کی آیت نمبر 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے۔ ان سب علماء کو یہ دعوت عام ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی یہ عبارتیں گستاخانہ نہیں ہیں تو اپنے جمعوں کے خطبوں میں اپنی پبلک کو بتائیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا کر گئے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، بتائیں پبلک کو کہ یہ صوفیاء کی معرفت کی باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف ولیعوذ باللہ تعالی، یہ بتائیں پبلک کو جمعے کے خطبوں میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں، تاکہ ان کی پبلک ان کو جوتے مارے اور کہے کہ ان لوگوں کے پیچھے میں چلایا ہوا ہے۔ کبھی بھی بیان نہیں کریں گے یہ، اس کا مطلب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ باتیں غلط ہیں۔ اگر یہ اتنی حق پر مبنی ہیں یہ باتیں تو پبلک میں بیان کریں، اور اگر پبلک میں بیان نہیں کرنی تو یہ کتابیں چھاپ چھاپ کر ان سے کمائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ معرفت کی باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے تو چھاپ رہے کیوں ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اور بھائیو ان علماء کے بارے میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ ان کا مسئلہ صرف بھائیو روٹی ہے، اور اس میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ قرآن پاک میں حرام خوری کے بارے میں جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں، کہ یہ لوگ دین کو بیچ کر اس سے کمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ پورے قرآن کا اسلوب پڑھ کے دیکھیں، جب بھی کوئی نبی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو جب دعوت دیتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے، توحید کی، اور پھر کہتا ہے کہ اس دعوت کے اجر میں تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے سپرد ہے۔ انبیاء کے ماننے والے بھی سچے وہی ہیں جو روٹی کے چکر سے باہر نکل کر حق بات لوگوں کو بتائیں، اور جب تک دین اور روٹی یہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک حق بات نہیں ہو سکتی، یہ امپاسبل ہے، ورنہ تو اس کو مسجد سے فارغ کر دیا جائے گا اور اس کو اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم سب اپنے لیے بھی اور تمام جو دائین اسلام ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی روٹی بھی دین کے ساتھ نہ جوڑے، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہونے سے پہلے ہی اسے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے ہی اٹھا لے تاکہ اس کی آخرت تو بچے۔ آمین۔ علماء کا نظریہ ورسز وحی کا فیصلہ، پہلے وہ عبارت پڑھوں گا، ایگزیکٹ جو عبارت لکھی ہوگی اس کتاب میں،
اور اس کے مقابلے پر وہی کیا کہتی ہے، یعنی کتاب و سنت اور اجماع، کیونکہ اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے۔ ان کا کمپیریزن کرواؤں گا، فیصلہ اپنی طرف سے کوئی صادر نہیں کروں گا، فیصلہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک یہ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا شیخ زکریا سہارنپوری صاحب، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی کتاب فضائل صدقات کے پیج نمبر 558 پر لکھتے ہیں، اور یہ فضائل صدقات جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے، کتب خانہ فیضی لاہور کی، اپنے بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی۔ وہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، یہ الفاظ سنیے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو یہ شرک ہے، حالانکہ یہ توحید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تو بھائیو، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی تھیم ہے جو صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا، کہ کائنات کا وجود صرف ایک ہی ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں یہ اسی کے وجود میں سے نکلی ہوئی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پینتھیزم کا، ہماؤست کا عقیدہ جو ہندوؤں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بندر بھی خدا ہے، معاذ اللہ، گھوڑا بھی خدا ہے، درخت بھی خدا ہے، یہ سمندر، ہر چیز یہ خدا ہی نے ان چیزوں کا روپ دھار لیا ہے۔ تو بیسیکلی وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اور میں اور تو یہ تو فرق ہے ہی کوئی نہیں، یہ فرق کرنا شرک ہے، حالانکہ اس کو فرق کرنا ہی توحید ہے، فرق نہ کرنا شرک ہے۔ تو آپ کو یہ عبارت اب سمجھ آ گئی؟ اب اس کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، وہی کا فیصلہ۔ سورہ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میری تو مثل ہی کوئی نہیں ہے، پھر جو تو ہے وہ میں ہوں، والعیاذ باللہ تعالی۔